ابھی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا مسلمان لڑکیاں نشے کا استعمال کر رہی ہیں، اسکولوں میں مسلمان لڑکیوں کو ڈرگس بانٹے جا رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں ڈرگس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور آپ کے بنارس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں حقہ بار قائم ہیں، اور وہاں جا کر کے حقے کے کش لگائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے بھی وہاں پہنچتے ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی وہاں پہنچتی ہیں۔ یہ نشہ کی لعنت، یہ نشے کی لت ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے۔ اور نشہ کرنے والے سے پوچھو تو یہ گٹکھا کیوں کھاتا ہے، تو یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے، تو یہ شراب کیوں پیتا ہے، تو یہ پاؤڈر کیوں استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر! جو چیز تیرے جسم کو برباد کر رہی ہے، جو چیز تیرے شریر کو چھلنی کر رہی ہے، جو چیز تجھے دھیرے دھیرے تیری موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ اے کاش تو نے سکون کا صحیح مطلب جانا ہوتا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے سکون اگر چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا تو دیکھ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ذرا اپنے گناہوں کا بوجھ اتار تو صحیح، ذرا اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ تو صحیح، ذرا اللہ کے سامنے تو توبہ تو کر، تو دیکھ تیرے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت تو اسلام کیریئر بنانے کے تعلق سے اور مستقبل میں پیسہ کمانے کے تعلق سے اسلام ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ پیارے نبی کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ہم صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہر آدمی نوکری نہیں کر سکتا، ہر آدمی بزنس نہیں کر سکتا، ہر آدمی ضروری نہیں کہ ایک ہی لائن میں جائے، ایک ہی فیلڈ میں جائے۔ ہم لوگوں کی صلاحیت اور ٹیلنٹ کے حساب سے ان سے کام لیں۔ صحابہ کرام میں کوئی خالد بن ولید ہے جن کی تلوار جنگوں میں کام آتی ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو اپنے علم کا دریا بہاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی زید ابن ثابت ہیں جو قرآن کو لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی سلمان فارسی ہیں جو صحابہ کو خندق کھودنے کی رائے دیتے ہیں۔ ان کے ٹیلنٹس الگ الگ ہیں، ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، اور پیارے نبی نے یہی درس دیا امت کو کہ اسٹرینتھ کو پہچانو، صلاحیتوں کو پہچانو، جو جس کام کے لائق ہے اس کو وہ کام دو، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان کاروباری لائن میں کیوں پیچھے ہے، آج ہم بزنس کے لائن میں کیوں پیچھے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے پیارے رسول کی زندگی سے جو ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملا ہے کہ ہم صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں سے کام لیں، ہم وہ کام نہیں لے رہے ہیں۔ بڑی بڑی اچھی صلاحیتیں ہیں، ان کو ہم غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کی سیرت ہمیں ایک سبق اور دیتی ہے، پروڈکٹیوٹی آپ کے اندر کتنی ہے، آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کتنا کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی رات کو 2 بجے سو رہا ہے، کوئی 3 بجے سو رہا ہے، کوئی صبح 11 بجے اٹھ رہا ہے۔ ہماری گدیوں کے کھلنے کا کوئی ٹائم نہیں، ہمارے کاروبار کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی رات بھر مشین چلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کے خلاف ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سو جاتے تھے۔ عشاء کے بعد اللہ کے پیارے نبی بات چیت کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور صبح فجر کے پہلے اللہ کے نبی نے اٹھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے دعائیں کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ یہ امت کہاں سے ترقی کرے گی جس وقت کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں پیارے نبی نے، وہ وقت تو ہم سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ آج آپ صبح سویرے کسی شہر کے ہائی وے پہ نکل جائیں، آپ کو نوجوان سڑکوں پہ دوڑتا نظر آ جائے گا، کوئی پولیس کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی کی تیاری کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی، وہ صبح اٹھ کر کے 3 بجے وہ ہائی وے پہ دوڑ لگا رہا ہے، وہ جاگنگ کر رہا ہے، وہ کسرت کر رہا ہے، وہ ورزش کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے چکن ٹکا کھا کے آرام سے سو رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ آئی ہوئی عیش پرستی، میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ پیارے نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے عیش پرست نہ بنو، آرام طلب نہ بنو، اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں ٹائم سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ ظہر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے ٹائم ظہر پڑھیں گے، عصر کے ٹائم عصر پڑھیں گے، مغرب کے ٹائم مغرب پڑھیں گے۔ اگر آپ ٹائم مس ہو جائے اور نماز ٹائم کے بعد پڑھیں گے
وہ ٹائم پر ادا نماز اگر نہیں ہوئی تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صحیح وقت پر ملا تھا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر آپ کو پڑھنی ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اسلام روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز آپ نے پڑھ لی، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے جمعہ کے دن بھی چھٹی نہ مناؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لیے، نماز سے فارغ ہو چکے، اب جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو یاد رکھیے، اسلام آپ کو کیریئر بنانے سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، ہاں اس راہ میں آپ اللہ کو بھول جائیں اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے، املا صدرک کا غنا، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ آج ہماری زندگیوں میں دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، اگر نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، معاف کیجئے ہم سکون سے محروم ہیں، ہم برکت سے محروم ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے تیسرا اہم پوائنٹ جس پر میں بات رکھنا چاہتا ہوں، آج نوجوانوں میں بہت سارے بگاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ کیا ہے؟ نوجوانوں کے اندر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج غلط راستوں پر ہمارا نوجوان جا رہا ہے۔ آج خاص طور سے شرمگاہ سے متعلق گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس گناہ کا علاج کیا بتایا؟ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے زنا کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا اتحبہ لامک، اے نوجوان تو زنا کی اجازت لینے آیا ہے، کیا یہ زنا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند کرے گا؟ کیا تو اپنی خالہ کے لیے اس چیز کو پسند کرے گا؟ کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے اس چیز کو پسند کرے گا؟ نوجوان ہر سوال کے جواب میں یہی جواب دیتا رہا، نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، میں اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے لیے کام پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما دے۔ نبی نے دعا کی، نوجوان وہاں سے چلا گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے وہ نوجوان پھر کبھی غلط کام کو اس نے ارادہ تک نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کام ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم معیار یہ بنائیں کہ وہ کام اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا ہم پسند کریں گے؟ ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ وہی کام ہو تو کیا ہم گوارا کریں گے؟ اگر اس اصول کو سامنے رکھے تو نوجوان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر آج ایک بہت بری عادت گالی گلوچ کی عادت ہے۔ زبان پر بیہودہ گوئی اور گندگی اور گالی گلوچ ہمارے نوجوانوں کی پہچان بنتی چلی جا رہی ہے۔ اے نوجوانوں، جس نبی کے نام پہ آج یہ سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، جس نبی سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اس نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اس نبی کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، میرے پیارے نبی نہ تو کبھی فحش بات، کبھی ولگر بات اپنی زبان سے نکالتے تھے، نہ گالی کے جواب گالی سے دیتے تھے، نہ بازاروں میں چلا چلا کے بات کرتے تھے۔ میرے نبی ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، میرے نبی معاف کر دیتے تھے، میرے نبی درگزر کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس نبی کے اخلاق صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، تقریروں میں بیان کرنے کے لیے نہیں، اس نبی کے اخلاق کو اپناؤ، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ نوجوانوں میں نشے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ ابھی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا مسلمان لڑکیاں نشے کا استعمال کر رہی ہیں، اسکولوں میں مسلمان لڑکیوں کو ڈرگس بانٹے جا رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں ڈرگس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور آپ کے بنارس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں حقہ بار قائم ہیں، اور وہاں جا کر کے حقے کے کش لگائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے بھی وہاں پہنچتے ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی وہاں پہنچتی ہیں۔ یہ نشہ کی لعنت، یہ نشے کی لت ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے،
اور نشہ کرنے والے سے پوچھو تو یہ گٹکھا کیوں کھاتا ہے, تو یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے, تو یہ شراب کیوں پیتا ہے, تو یہ پاؤڈر کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے مجھے سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. جو چیز تیرے جسم کو برباد کر رہی ہے, جو چیز تیرے شریر کو چھلنی کر رہی ہے, جو چیز تجھے دھیرے دھیرے تیری موت کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو اس سے سکون حاصل کر رہا ہے. اے کاش تو نے سکون کا صحیح مطلب جانا ہوتا. ارے اللہ کے بندے, تجھے سکون اگر چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا تو دیکھ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ذرا اپنے گناہوں کا بوجھ اتار تو صحیح, ذرا اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ تو صحیح, ذرا اللہ کے سامنے تو توبہ تو کر. تو دیکھ تیرے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت تو سن, تو بیٹھ کے قرآن کو پڑھ تو صحیح, تو قرآن کو سمجھ تو صحیح. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ نشہ تجھے سکون نہیں دے رہا ہے, تیرے گھر کو برباد کر رہا ہے, تیرے ضمیر کو برباد کر رہا ہے, تیرے شریر کو برباد کر رہا ہے. تجھے سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آ, تو قرآن کی طرف لوٹ آ. میرے پیارے